بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قیاس کے لیے کتنی شرائط ہے؟ 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اصل حکم کے ساتھ مخصوص یعنی مقیس علیہ. دوسرا ہے کہ مقیس علیہ کا حکم خلاف قیاس نہ ہو. تیسرا یہ کہ بعینہ ہی حکم شرعی متعدی ہو، ایسے فرع کی طرف ہو جو فرع مقیس علیہ کے نظیر ہو اور اس میں کوئی نص موجود نہ ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس اصل میں تعلیل کی جائے، تعلیل کے بعد بھی وہ حکم جیسے تعلیل سے پہلے تھی تعلیل کے بعد بھی برقرار رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو. یہ 4 شرائط ہیں. یہ جو تیسری شرط تھی، تیسری شرط 4 شرائط پر مشتمل تھی. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حکم یہ قیاس کیا جا رہا ہو حکم شرعی کے لیے کیا جا رہا ہو، نہ کہ حکم لغوی کے لیے. اس پر تفریح ہو گئی. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حکم شرعی بعینہ ہی متعدی ہو، اس میں کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہ ہو. یعنی اصل میں جو حکم ثابت تھا وہی حکم جب فرع میں ثابت کیا جائے گا تو بعینہ ہی وہی حکم ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اصل کا حکم وہ تو مقید ہو اور جب وہی حکم فرع میں ثابت کیا جائے وہ مطلق بن جائے، یا اس کا برعکس ہو وہاں مطلق ہو اور یہاں مقید بن جائے، حکم اس طرح تبدیل نہ ہو. جیسے کہ اس کی مثال دی ہے مصنف نے، جیسے ذمہ کا زہار ہے. مسئلہ سمجھو بھئی. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جیسے زہار ذمہ کا طلاق درست ہے مسلمان کے طلاق پر قیاس کرتے ہوئے. جیسے مسلمان بیوی کو طلاق دیتا ہے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے، احکامات مرتب ہوتے ہیں. ایسا ہی مسلمان کے طلاق پر قیاس کرتے ہوئے ذمی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو ذمی کا طلاق دینا بھی درست، مسلمان کے طلاق پر قیاس کرتے ہوئے. لہذا ذمی بھی اہل طلاق میں سے ہے، وہ بھی اہل حرمت میں سے ہے، اس لیے طلاق دے سکتے ہیں. اسی طرح جب مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لے، اپنی بیوی کو کسی محرمات ابدیہ کے ساتھ تشبیہ دے دے، تو جیسے مسلمان کا زہار درست اور اس پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ کفارہ ادا نہ کرے، تو مسلمان کے زہار پر قیاس کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ ذمی کے زہار کو بھی درست بناتے ہیں اور ذمی کے زہار کو مسلمان کے زہار پر قیاس کرتے ہیں. جیسے مسلمان کا زہار درست، اسی طرح ذمی کا زہار بھی درست ہے. اس لیے کہ ذمی بھی اہل حرمت میں سے ہے، ذمی بھی مکلف ہے. اس نے بھی ایک جھوٹی بات کی ہے کہ ماں بیوی کو ماں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ تشبیہ دی، لہذا اس نے بھی جھوٹی بات کی ہے، لہذا اس پر بھی بیوی حرام ہو جائے گی. اور جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا بیوی حلال مسلمان کی طرح جیسے مسلمان میں ہوتا ہے. احناف کہتے ہیں کہ یہ قیاس درست نہیں ہے. یہ جو آپ نے تعلیل کی ہے، مسلمان کے زہار میں تعلیل کی ہے اور ذمی کے زہار کو مسلمان کے زہار پر قیاس کر رہے ہو، اس میں شرط نہیں پائی جا رہی. اور وہ شرط یہ ہے کہ اصل کا حکم جب فرع کی طرف مسلمان سے، اصل تو مسلمان ہے یہاں پر، اس کا زہار ہے، اس سے جو تم حکم متعدی کر رہے ہو فرع کی طرف،
وہ تغیر کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ اس حکم کو تبدیل کر رہی ہے، مقید سے اطلاق کی طرف تبدیل کر رہی ہے۔ جبکہ قیاس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو حکم اصل میں ثابت ہو بعینہ ہی وہی حکم فرع کی طرف متعدی ہو، یعنی بعینہ ہی وہی حکم فرع میں ثابت ہو، اور یہاں تبدیل ہو رہی ہے۔ اصل میں جو حکم ثابت ہے مسلمان میں، وہ حکم مطلق نہیں ہے، مقید ہے۔ مسلمان کا زہار مؤبد نہیں ہے، مؤقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غایہ پر ختم ہو جاتی ہے، کفارے پر وہ حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ جو مسلمان زہار کر لے تو اس کا وہ زہار، اگر وہ کفارہ ادا کر دے، زہار ختم، وہ حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو اصل ہے مسلمان مسلم، اس کا زہار مؤقت ہے اور وہ غایہ یعنی کفارے پر منتہی ہو جاتی ہے۔ جبکہ کافر کا جو زہار ہے، یہاں یہ جو حکم ہے زہار کا، یہ زہار مؤبد ہے، مؤقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ کافر کا زہار، اس کی حرمت یہ غایت پر ختم نہیں ہوتی، یہاں غایہ نہیں ہے، یہاں غایت کے قید سے یہ مطلق ہے۔ تو کافر کی زہار کی حرمت اس میں غایہ نہیں ہے، غایہ سے مراد کفارہ نہیں ہے۔ کیوں کفارہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ کفارہ تو مشتمل ہے، دائر ہوتا ہے بین العبادت والعقوبت، کفارہ تو دائر ہوتا ہے عقوبت اور عبادت میں کے درمیان میں۔ اس لیے کہ کفارے میں کیا کیا جاتا ہے؟ زہار کے کفارے میں تحریر رقبہ ہے، تحریر رقبہ نہ پائے تو پھر صیام و شہرین متتابعین، وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اور پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ عبادت ہے۔ لہذا کافر تو عبادت کا اہل نہیں ہے۔ کفارے کو مشروع کیا گیا ہے للزجر عن المعاصی، معاصی سے روکنے کے لیے، وللتطہیر اور پاک کرنے کے لیے۔ اور کافر تطہیر کا اہل نہیں ہے، کافر عبادت کا اہل نہیں ہے۔ تو اب کافر اس حرمت، زہار والی حرمت کو کیسے ختم کرے گا؟ کفارے کے ذریعے سے، کیونکہ کفارہ تو عبادت اور عقوبت دونوں پر مشتمل ہے، اور اس میں عبادت والی پہلو راجع ہے۔ لہذا وہ عبادت کا اہل تو ہے ہی نہیں۔ جب عبادت کا اہل نہیں ہے، 1000 مرتبہ روزے رکھے، 1000 مرتبہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ تو اہل ہے ہی نہیں۔ لہذا اس کی وہ حرمت زہار والی، یہ کفارے سے بھی، ادا کرنے سے بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اہل عبادت ہے ہی نہیں، عبادت کا اہل نہیں ہے۔ لہذا جب اس کی وہ زہار والی حرمت مؤبد ہو گئی، ختم ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں غایہ ہی نہیں پایا گیا، تو اس کی یہ حکم، وہاں مسلمان والی زہار کی حرمت جو تھی وہ مقید تھی غایت کے قید کے ساتھ، حرمت وہ کفارے پر آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ اور وہی حکم جب فرع کی طرف متعدی کی گئی ہے، یعنی ذمی کی طرف، تو اس کا زہار بغیر غایہ کے قید کے مطلق ہے، یہ ختم نہیں ہو رہی، یہ مؤبد ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ قیاس کے لیے تو شرط یہ تھی کہ جو حکم متعدی ہو اصل سے فرع کی طرف، وہ تبدیل نہ ہو، اس میں تغیر نہ ہو، مطلق سے اطلاق کی طرف، مقید سے اطلاق کی طرف، یا اطلاق سے مقید کی طرف، تو اس میں تبدیلی نہ ہو۔ اور یہاں حکم کیا ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں تبدیل ہو رہی نہیں ہو رہی جی۔ اس لیے احناف کہتے ہیں ذمی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذمی کا زہار درست نہیں ہے۔ ذمی اگر 1000 مرتبہ اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے، 1000 مرتبہ، تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی، جیسے پہلے ان کے لیے حلال تھی اب بھی حلال ہوگی۔ اس لیے ذمی کے زہار کو مسلمان کے زہار پر قیاس درست نہیں، شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے، دوسری شرط نہیں پائی جا رہی، دوسری شرط نہیں پائی جا رہی۔ البتہ اس پر اعتراض ہے شوافی حضرات کی طرف سے کہ کفارے میں جو ہوتا ہے، کفارے میں تو 3 چیزیں ہیں، تحریر رقبہ ہے، پھر 2 مہینے روزے ہیں، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر روزے رکھنا عبادت ہے، کھانا کھلانا عبادت ہے، کافر اس کا اہل نہیں ہے، تو تحریر کا تو اہل ہے۔ کافر اگر غلام آزاد کرے، غلام آزاد نہیں ہوگا،
ہو جائے گا. تو کافر تو اہل ہے تحریر کا، لہذا اگر وہ کفارے میں غلام کو آزاد کر دے تو کفارہ تو ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اہل ہے تو تحریر کا، غلام کے آزاد کرنے کا اہل ہے. جب غلام آزاد کرنے کا اہل ہے تو کفارے کا تو پہلا ہی حکم تحریر رقبہ ہے، لہذا اگر غلام آزاد کر دے تو پھر کفارہ ادا ہو جائے گا. لہذا اس کا حکم تبدیل نہیں ہو رہا، بلکہ جیسے وہاں حرمت متناہی ہو گئی، ختم ہو گئی کفارے پر، ذمہ کا زہار بھی کس پر ختم ہو جاتا ہے؟ کفارے پر ختم ہو جاتا ہے، تو حکم تو تبدیل نہیں ہوا. اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دیا ہے شارح نے قیلہ سے ذکر کر کے. علامہ ابن الملک کے حوالے سے اس کا جواب ذکر کیا ہے کہ کافر جو تحریر کا، جس تحریر کا اہل ہے، یہ وہ تحریر ہے کہ جس کا خلیفہ صوم نہ ہو، جس کا خلیفہ صوم نہ ہو. اور زہار میں جو تحریر ہے یہ وہ تحریر ہے جس کا خلیفہ صوم بنتا ہے، جس کا خلیفہ، اس لیے کہ جو غلام آزاد نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا کرے؟ روزے رکھے. تو یہ جو زہار میں جو تحریر ہے، تحریر رقبہ ہے، یہ وہ تحریر ہے کہ جس کا خلیفہ صوم بن رہا ہے، اور صوم عبادت ہے جس کا کافر ذمہ اہل نہیں ہے. ہاں مطلق تحریر کافر اس کا اہل ہے، لیکن یہاں مطلق تحریر ہے نہیں، بلکہ یہاں وہ تحریر مراد ہے جس کا خلیفہ صوم ہے. اس لیے کافر کا زہار مؤبد ہے، مؤقت نہیں. اس لیے کافر کے زہار کو مسلمان کے زہار پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. استدلال سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ تفریح سمجھ میں آ گئی. تیسری شرط یہ تھی کہ فرع اصل کی نظیر ہو، فرع اصل کی طرح ہو. اگر فرع اصل کی طرح نہ ہوگی بلکہ اس سے کمتر ہوگی تو پھر فرع کی طرف اصل کی حکم متعدی کرنا درست نہیں، یعنی فرع کو اصل پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. جیسے کہ ناسی کے عذر کو قبول کیا گیا، اور اگر ناسی بھول کر کھائے پیے نہارے رمضان میں تو اس کا روزہ فاسد ہوگا نہیں ہوگا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ بھول کر ہے اور بھول والی کی عذر کو قبول کیا گیا ہے، اس لیے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. خاطی اور مکرہ اس کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، بات پہلے گزر چکی ہے دوسری شرط میں. یہاں دوبارہ اس پر تفریح کر کے اس کو بطور تفریح کے ذکر کر رہے ہیں تیسری شرط پر. امام شافعی رحمہ اللہ خاطی اور مکرہ کو قیاس کرتے ہیں ناسی پر. وہ کہتے ہیں دیکھو ناسی روزہ کھانے میں عامد ہے، قصدن کھاتا ہے اور خوشی سے کھاتا ہے، راضی ہے روزہ کھانے پر، کھانا کھانے پر راضی ہے اور عامد ہے، قصدن کھاتا ہے. اس کے باوجود اس کے عذر کو قبول کیا گیا، اس کو معذور سمجھا گیا اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. تو جب اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس کے عذر کو قبول کیا گیا، تو عامد اور مکرہ، جو خاطی اور مکرہ، خاطی جو ہے خطا کرنے والا وہ قصدن کا پانی پیتا ہے، خطاً پانی جاتا ہے، لہذا وہ فعل میں عامد نہیں ہوتا، خاطی ہوتا ہے. وہ نہ وہ فعل میں عامد ہوتا ہے، نہ وہ اپنے فعل پر راضی ہوتا ہے، لیکن خطاً پانی حلق میں چلا جاتا ہے. لہذا اور مکرہ جو ہے، مکرہ فعل میں تو عامد ہوتا ہے، کام تو قصدن کرتا ہے، لیکن اس پر راضی نہیں ہوتا، اس لیے کہ دوسرا اس کو مجبور کر رہا ہے. روزہ کھاؤ وگرنہ گولی مار دوں گا، اگر روزہ نہیں کھائے گا تو میں گولی مار دوں گا. لہذا یہ مجبور ہے روزہ کھانے پر، تو کھاتا تو قصدن ہے لیکن اس پر راضی نہیں. تو دیکھو ناسی فعل میں عامد بھی ہے، اس پر راضی بھی ہے، اور خاطی فعل پر نہ راضی ہے اور نہ عامد ہے، اور مکرہ اپنے فعل پر عامد تو ہے لیکن راضی. وہ جب ناسی راضی بھی ہے اور عامد بھی ہے، جب اس کے عذر کو قبول کیا گیا تو خاطی اور مکرہ کے عذر کو تو بطریق اولا قبول کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ دونوں
اس لیے کہ خاطی تو اپنے فعل پر نہ اس میں عامد ہوتا ہے نہ اس پر راضی ہوتا ہے، اور مکرہ اگرچہ عامد تو ہوتا ہے لیکن راضی نہیں ہوتا. تو ان دونوں کے عذر کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ قبول کرنا چاہیے روزے کے نہ فاسد نہ ہونے میں. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ ان دونوں کو ناسی پر قیاس کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا. احناف حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قیاس درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خاطی اور ناسی کو قیاس کرتے، خاطی اور مکرہ کو قیاس کرتے ہو ناسی پر، یہ اصل ہے تو، اور یہ فرع ہے، یہ دونوں، اور فرع اصل کی نظیر نہیں ہے، فرع اصل کے مساوی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کا عذر ناسی کے عذر کے مقابلے میں کمتر ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان بھول پر پیدا کیا گیا ہے، انسان سے بھول واقع ہو جاتی ہے تو بھول کی نسبت صاحب شرع کی طرف ہوتی ہے، بھول کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور خاطی میں جو نسبت ہوتی ہے، خطا کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف نہیں ہوتی. اور مکرہ میں جو فعل پایا جاتا ہے اس فعل کی نسبت مکرہ کی طرف ہوتی ہے، صاحب شرع یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی. لہذا جب ناسی کی نسیان کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم علی صومک فانما اطعمک اللہ وسقاک، او اللہ نے تمہیں کھلایا ہے پلایا ہے، اللہ نے کھلایا پلایا. تو آپ علیہ السلام نے نسبت کھلانے پلانے کی اللہ کی طرف کی ہے، بندے کی طرف نہیں کی. معلوم ہوا ناسی کا عذر قوی ہے اور خاطی اور مکرہ کا عذر یہ ضعیف ہے، قوی نہیں ہے. اس لیے فرع اصل کی نظیر اور مثل نہ ہوئی، مساوی نہ ہوئی. جب مساوی نہ ہوئی تو پھر ان دونوں کو قیاس کرنا درست نہیں ہے. اس لیے کہ خاطی روزے میں احتیاط کو چھوڑ دیتا ہے، احتیاط میں کوتاہی کرتا ہے اور پانی حلق میں چلا جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اگر احتیاط کرتا تو روزہ پانی حلق میں چلا جاتا؟ مزمزے کے وقت، کلی کرتے وقت، استنشاق کرتے وقت پانی حلق میں نہ جاتا اگر احتیاط کرتا. تو احتیاط کرنے میں اس نے کوتاہی کی ہے. اس لیے ان دونوں کو ناسی پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. شارح کہتے ہیں اسی مسئلے کو ہم نے ناسی اور یہ خاطی اور مکرہ کے قیاس کو ہم نے شرط ثانی میں بھی ذکر کیا، وہاں بھی اس پر تفریع نکالی ہے اور یہاں پر بھی اس پر تفریع بیان کی ہے. شرط ثالث کے تیسری شرط میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. شارح کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مسئلہ ہو، ایک ہی قیاس ہو، ایک ہی مسئلہ ہو اور مختلف اصول پر مبنی ہو، مختلف اصول سے ان کو ثابت کیا جائے. تو ہم نے اسی مسئلے کو متفرق کیا تھا، اسی خاطی اور مکرہ کے مسئلے کو نکالا تھا، شرط ثانی پر بھی قیاس کی اور شرط ثالث کی تیسری شرط پر بھی کیا کر دیے، اس مسئلے کو نکالا ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک مسئلہ کئی مسائل سے، کئی اصول سے ثابت کیا جا سکتا ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ فرع میں نس نہ ہو، فرع میں نس نہ ہو. لہذا اگر فرع میں نس پائی جائے گی تو پھر قیاس کرنا درست نہیں ہے. جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ قیاس کرتے ہیں، فرع میں نس پائے جانے کے باوجود قیاس کرتے ہیں.